ہے کہ بہت زیادہ آپ پہ اس بات پر تنقید ہوتی ہے کہ کچھ ہی ہفتے پہلے آپ نے فری ادریس صاحبہ کے پروگرام میں کہا تھا کہ آرمی چیف کوئی بھی آ جائے اس سے آپ کو فرق نہیں پڑتا، لیکن اب آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو آرمی چیف نہیں لگانا چاہیے. آپ کی ریزرویشنز کیا ہیں؟ کیوں ان کو آرمی چیف جو ہے وہ نہیں لگانا چاہیے؟ دیکھیں صدیق، مجھے حیرت ہوتی ہے ویسے کہ ان دو کرپٹ فیملیز نے، انہوں نے صرف پاکستان کو بینکرپٹ نہیں کیا، انہوں نے اس کرپشن کو ایکسیپٹیبل کروا دیا کہ معاشرے، لیکن انہوں نے سب سے بڑا ظلم کیا نا، انہوں نے ہماری جو اخلاقیات ہے نا، ایک ملک بیسکلی چلتا ہے مورل سٹینڈرڈز کے اوپر. میں محنت کیوں کروں اگر معاشرے میں کرپشن کو آپ الاؤ کر دیتے اور برا نہیں سمجھتے تو کیوں کوئی آدمی 15 گھنٹے کام کر کے محنت کر کے کرے. سو جو بیسز ہوتی ہے نا سوسائٹی کی، وہ اللہ نے قرآن میں لکھا ہوا ہے امر بالمعروف ونہی عن المنکر، یعنی اچھائی کے ساتھ کھڑے ہو اور برائی کے خلاف جہاد کرو. معاشرہ مورل سٹینڈرڈز کے اوپر چلتا ہے. میں نے اپنی یونیورسٹی ڈیز سے لے کے کوئی 20 سال کرکٹ کی وجہ سے میں نے وہ مغربی معاشرے اندر سے دیکھے ہوئے ہیں. آپ یقین کریں کہ جو اگر مجھے کہے نا دو فرق کیا ہیں، کیوں وہ اوپر ہیں کیوں ہم نیچے ہیں، دو کیا چیزیں ہیں. ایک وہاں کا رول آف لا ہے، کوئی قانون سے اوپر نہیں ہے. بورس جانسن باہری اکثریت کے باوجود ایک چیز پہ نکلا ہے کہ اس نے جب سوشل ڈسٹینسنگ تھی کووڈ-19 کے دوران، اس نے ایک گیٹ ٹوگیدر کر لی اپنی ڈاؤننگ اسٹریٹ میں. اس چیز کے اوپر انہوں نے کہا کہ لوگوں کو کہہ رہے ہیں سوشل ڈسٹینسنگ، اور جناب لیڈر نے دیکھیں اس نے وہ اپنا ہی بنا ہوا قانون توڑا ہے. نو ون از ابو لا. اور یہ بہت بڑا رول آف لا جو ہے، یہ انسان کے معاشرے اور جانوروں کے معاشرے میں فرق ہی رول آف لا ہے. سو نمبر 1 وہاں رول آف لا ہے. وہاں کوئی تصور نہیں کر سکتا کہ ایک آدمی لنڈن میں بیٹھا ہوا ہے اربوں روپے کی پراپرٹیز پہ، ایک رسید نہیں بتا سکتا کہ پیسہ کدھر سے آیا ہے. کبھی کوئی جھوٹ بولتا ہے، کبھی کوئی جھوٹ بولتا ہے. جھوٹ بول کے باہر بھاگ گیا، دوسری دفعہ جھوٹ بول کے باہر بھاگا. پہلے دفعہ اس نے کہا کہ میں نے کوئی معاہدہ نہیں کیا تھا جنرل مشرف سے جب یہ باہر بھاگا تھا سعودی عربیہ، وہ سعودی شہزادے نے آ کے معاہدہ دکھا دیا تھا. اب پھر باہر بھاگ گیا کہ مرنے لگا جی 100 بیماریاں ہو گئی، پھر باہر چلا گیا. اور اس کے بھائی جو پرائم منسٹر ایفیڈیوٹ اس نے عدالت میں دی تھی کہ جی یہ واپس آ جائے گا. اب وہ آدمی مجھے ذرا صرف اس معاشرے کا یہ بتا دیں کہ کیا ہماری مورالٹی ہوگی کہ ایک امپورٹنٹ پاکستان کی سیکیورٹی کے لیے سب سے امپورٹنٹ پوزیشن ہے آرمی چیف کی، کون فیصلہ کرے گا؟ ایک مفرور، ایک جھوٹا آدمی، ایک کرپٹ آدمی، ایک بلینز اس کے باہر پراپرٹیز پڑی ہوئی ہیں اس کے اور اس کے بیٹوں کی، کوئی جواب نہیں دے سکتا کہ کدھر سے پیسہ آیا. وہ آدمی جو کنوکٹڈ ہے، سپریم کورٹ نے کنوکٹ کیا، وہ فیصلہ کرے گا کہ آرمی چیف کون بنے گا؟ یا آصف زرداری فیصلہ کرے گا جس کے اوپر کرپشن کی کتابیں ہیں اس وقت؟ جب بھی، اور انفارچونیٹلی ان کو بچایا گیا ہے، جو بھی وجہ ہے ان کو بچایا گیا، نہیں تو یہ کوئی بھی مہذب معاشرے میں ابھی تک جیل میں ہوتے. اب یہ دو آدمی مجھے صرف یہ سمجھا دیں کہ کیا یہ قوم اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں اتنے امپورٹنٹ عہدے کے اوپر، کدھر رہ گئی ہماری اس ملک کی اخلاقیات؟ ہم بنانا ریپبلک اور ہمارے میں کیا فرق ہے؟ جب ہمارے میں اچھے اور برے کی تمیز ہی ختم، ہم نے ان کو ایکسیپٹیبل بنا دیا. یہاں سے جا رہے ہیں وزیر کیبنٹ میٹنگ کر رہے ہیں ایک مفرور کے ساتھ، تو چوری میں بری چیز کیا ہے؟ میرا اگلا سوال یہ ہے کہ اگر آپ نے یہی کرنا ہے تو جیل کھول دیں. یہ غریب لوگوں کو کیوں جیلوں میں ڈالا ہوا ہے؟ کیوں ان کی صرف جرم یہ ہے کہ وہ چھوٹے چور ہیں؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی چیز پہ آج سے 1500 سال پہلے کہا تھا کہ قومیں تمہارے سے پہلے قومیں تباہ ہو گئیں جو بڑے چور کو پکڑتے نہیں ہیں اور چھوٹے چور کو جیل میں ڈال دیتے ہیں. سو یہ ہمارا نمبر 2 چیزیں، رول آف لا یہ وہ وائلیٹ کرتا ہے کہ ایک آدمی صرف وہ طاقتور ہے تو ہی ابو لا،
NRO means above law. ان کے سارے کرپشن کے کیسز ختم ہو رہے ہیں. باری باری انہوں نے جو نیب کی امینڈمنٹ کی ہے, FIA کے 16 ارب روپے کے کیسز شہباز شریف فیملی وہ ختم کر رہے ہیں. نیب کے اندر ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں. ملک مہنگائی میں ڈوب رہا ہے, ملک کی معیشت نیچے جا رہی ہے, اس کی فکر نہیں ہے, ان کے کیسز ختم ہو رہے ہیں, بلینز کے یہ فائدے اٹھا رہے ہیں. میں اس کو آبجیکٹ کرتا ہوں, میں تو اس کو مورل پوائنٹ سے بھی آبجیکٹ کرتا ہوں. اور دوسری چیز, کیسے ہو سکتا ہے کہ ملک کا پرائم منسٹر وہ جا کے کنسلٹ کر رہا ہے مفرور سے آرمی چیف کی پوزیشننگ میں. ہم تو یہ بھی انویسٹیگیٹ کریں گے کہ یہ اس کے اوپر سیکریسی ایکٹ ہے, یہ تو بڑا عہدہ ہے, یہ کیسے اس کے ساتھ ڈسکس کر سکتا ہے؟ یا کوئی بھائی چارہ نہیں ہوتا قانون کے اندر اور نیشنل پالیٹکس میں؟ سو میں سمجھتا ہوں کہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو فری اینڈ فیئر الیکشن سے گورنمنٹ الیکٹ ہو کے آئے, اس کا پریروگیٹو ہونا چاہیے آرمی چیف چوز کرنے کا.